جن کتابوں کا اللہ نے وعدہ نہیں کیا، ذمہ داری نہیں دی، وہ کتابیں آج دنیا میں محفوظ نہیں۔ نہ انجیل محفوظ ہے، نہ تورات محفوظ ہے، نہ زبور محفوظ ہے، نہ اور صحف ابراہیم محفوظ ہے، نہ صحف موسیٰ موجود ہیں۔ ان ساروں کے اندر تبدیلیاں ہو گئی اور ان کے اندر لوگوں نے رد و بدل کر کے رکھ دیا۔ وہ کتابیں تحریف کا شکار ہوئی، لیکن اللہ نے اس کے بارے میں وعدہ کیا کہ ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ چنانچہ قرآن تو اس طرح محفوظ ہے کہ اس کا ایک ایک شوشہ اور ایک ایک نقطہ تک محفوظ ہے، اور حدیث بھی محفوظ ہے، لیکن حدیث اپنے معنی کے اعتبار سے محفوظ ہے۔ الفاظ چاہے کچھ بدل گئے ہوں، لیکن اللہ نے اس کی حفاظت کے لیے بھی، جیسے قرآن کی حفاظت کے لیے اللہ نے ایک طبقے کو کھڑا کر دیا جس کو ہم حفاظ کرام کا طبقہ کہتے ہیں۔ قرآن کو حفظ کرتا ہے، ایک ایک لفظ کو اپنے سینے میں محفوظ کرتا ہے، ایک ایک حرف کو اپنے سینے میں محفوظ کرتا ہے، اور ساری دنیا میں قرآن کی حفاظت کا یہ نظام اللہ کی طرف سے جاری ہے۔ اور دوسری طرف اللہ نے محدثین کرام کو پیدا کر دیا۔ محدثین کرام نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے سر لی اللہ کی طرف سے، اور اس کو بڑے عجیب و غریب انداز سے دنیا کے اندر جاری فرمایا۔ اللہ نے ان کو بڑا زبردست حافظہ عطا کیا، اور اس کے لیے محنت اور مجاہدے کا عجیب ذوق عطا فرمایا، اور ایک ایک محدث کو اللہ نے ایسا حافظہ عطا فرمایا کہ وہ لاکھوں لاکھ احادیث کا حافظ ہوا کرتا تھا۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ خود ہی فرماتے ہیں کہ مجھے 1 لاکھ صحیح حدیثیں اور 2 لاکھ ایسی حدیثیں یاد ہیں جو لوگوں نے منگھڑت طور پر لوگوں کے درمیان میں چلتا کر دیا۔ 2 لاکھ موضوع احادیث اور 1 لاکھ صحیح احادیث اللہ نے ان کے سینے کے اندر محفوظ فرما دیا۔ امام ابو زرع رازی بڑے زبردست قسم کے اسی زمانے کے محدث، اللہ نے ان کو بھی بے پناہ طور پر حافظہ عطا فرمایا تھا۔ کہتے ہیں کہ لاکھوں لاکھ کتابیں ان کو یاد، ہزاروں ہزار کتابیں یاد تھی، اور لاکھوں لاکھ احادیث کا ذخیرہ ان کے قلب میں اللہ نے جمع کروا دیا۔ ایک آدمی ان کی خدمت میں آیا اور اس نے کہا کہ حضرت میں یہ پوچھنے کے لیے آیا ہوں کہ آپ کتنی کتابیں یاد رکھتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کتنی احادیث یاد کرنے کا موقع عطا فرمایا؟ انہوں نے کہا کہ آؤ میرے ساتھ۔ اس کا ہاتھ پکڑ کے اپنے گھر لے گئے، اور ان کے گھر میں ایک زبردست کمرہ تھا، لمبا چوڑا کمرہ، اور اس کے 4 جانب کتابیں ہی کتابیں بھری ہوئی، زمین سے لے کر ان کی چھت تک کتابیں ہی کتابیں، اور چاروں دیواروں پر کتابیں لگی ہوئی، اور چھوٹا سا ایک دروازہ تھا جس سے وہ اندر جاتے اور نکل جاتے تھے۔ اس کو اس کمرے میں لے گئے اور لے جا کر کہا کہ یہاں دیکھ رہے ہو کتنی کتابیں ہیں؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ کہا کہ مجھے اتنی کتابیں اور اس کے ساتھ 3 گنا مزید یاد ہے، جتنی یہاں پر ہے وہ، اور اس کے ساتھ 3 گنا اور اللہ نے مجھے موقع دیا کہ میں اس کو یاد کروں۔ یہ سب کچھ میرے سینے میں محفوظ ہے۔ یہی ابو زرع رازی کہتے ہیں میں جب کہیں پر باہر نکلتا ہوں تو اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال کے چلتا ہوں، اس لیے کہ جو کچھ کے میرے کان میں پڑ جاتا ہے مجھے یاد ہو جاتا ہے۔ اب میں چلتے چلتے راستے میں کسی کی گالی سن لوں، گالی یاد ہو جائے، اگر گانا سن لوں تو گانا سینے میں محفوظ ہو جائے۔ اس لیے میرے سینے کو ان چیزوں سے محفوظ رکھنے کے لیے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال کے چلتا ہوں، تاکہ کوئی اور چیز میرے دل میں نہ آئے تو بس اللہ کا کلام آئے تو بس اللہ کے رسول کا کلام آئے۔ اللہ نے ایسے زبردست محدثین کو پیدا فرمایا، اور اس زمانے کے اندر کچھ لوگوں نے غلط احادیث لوگوں کے اندر چلتا کرنے کی کوشش کی تھی، جس کو موضوع احادیث کہا جاتا ہے۔ موضوع احادیث جب لوگوں کے درمیان میں چالو کیا، اللہ نے ایسے ایسے حفاظ کرام کو، ایسے ایسے حفاظ حدیث کو کھڑا کر دیا، اور انہوں نے دودھ کا دودھ پانی کا
پانی کر دیا. انہوں نے جانچا پرکھا اصول مرتب فرمائے, ان اصول کے مطابق احادیث کو جانچا پرکھا اور صحیح حدیث کیا ہے, غلط حدیث کیا ہے, موضوع و منگھڑت کیا ہے, حدیث کے اندر صحیح اور حسن کیا ہوتی ہے, ان ساری چیزوں کے اندر فرق مراتب قائم فرمایا اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر کے رکھ دیا. امام بخاری کے حافظے کے بارے میں عجیب و غریب واقعات کتابوں کے اندر موجود ہیں. ایک دفعہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بغداد تشریف لے گئے. بغداد کے علاقے میں لوگوں نے ان کو دعوت دی. جب ان کے وہاں جانے کا اعلان ہوا, لوگوں کے اندر بڑا جذبہ پیدا ہوا کہ ہم اس دنیا کے امام کو دیکھنے جا رہے. سب سے پہلی دفعہ امام بخاری کا بغداد شہر جانا ہوا تھا. لوگوں کے اندر جذبات بیدار ہو گئے. دیکھنے کے شوقین لوگ ان کو دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے. ان کے آنے سے پہلے 10 محدثین کرام نے جو بغداد کے علاقے کے رہنے والے تھے, انہوں نے امام بخاری کے حافظے کو اور امام بخاری کی حدیث میں مہارت کو جانچنے کے لیے ایک پروگرام تیار کیا. 10 محدثین نے کہا آپس میں بیٹھ کر کہ بھائی ہم 10 حدیثوں کو اپنے ذمے میں لیں گے اور اس کی سند اور متن کے اندر اختلاف کر دیں گے. کسی کے سند کسی کے متن کے ساتھ, کسی اور کا متن کسی اور سند کے ساتھ میں لگا دیں گے اور امام بخاری کے سامنے پیش کریں گے کہ ہمارے پاس یہ حدیث اس سند کے ساتھ میں ہے, آپ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں. چنانچہ انہوں نے 10 آدمیوں نے بیٹھ کر پروگرام تیار کیا. ہر محدث نے 10 حدیثوں میں گڑبڑ کر دی. کوئی حدیث ابو ہریرہ کی ہے, اس میں نام لگا دیا حضرت عمر کا. کوئی حدیث حضرت عمر کی سند سے آئی ہے, اس میں نام لگا دیا ابو بکر صدیق کا. کوئی سند ابو بکر صدیق سے آئی ہے, اس میں نام لگا دیا ابن عباس کا. اور کوئی سند ابن عباس کی تھی اور اس کے اندر نام لگا دیا عائشہ صدیقہ کا. کوئی عائشہ صدیقہ کی حدیث تھی, اس میں نام لگا دیا خدیجہ الکبریٰ کا. اس طریقے پر سند اور متن کو الگ الگ کر کے گڑبڑ کر کے اپنے پاس جمع کر کے سینے میں رکھ لیا. ایک محدث نے 10 حدیثوں پر یہ کام کیا تو 10 آدمیوں نے کام کیا تو کتنی حدیثیں ہو گئی؟ 100 حدیثیں ہو گئی. 100 حدیثوں اس کے سند اور متن میں فرق کر کے انہوں نے اپنے پاس میں رکھ لیا. جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے, ان کے لیے مسند بچھائی گئی اور لاکھوں کا مجمع ان کو دیکھنے اور ان کو سننے کے لیے جمع ہوا حدیث کے درس کے لیے. اور وہاں کا جمع ہونے والا مجمع ظاہر بات ہے صرف عوام کا مجمع نہیں تھا, اس کے اندر آنے والے اس زمانے کے بڑے بڑے محدثین تھے, بڑے بڑے مشائخ اعظام تھے, بڑے بڑے اپنے فن کے ماہرین تھے, اپنے زمانے کے محدثین تھے, اپنے زمانے کے فقہاء تھے, اپنے زمانے کے مجتہدین تھے. ایسے سارے لوگ وہاں پر جمع ہوئے. 1 لاکھ سے زیادہ کا مجمع. یہ 10 محدثین سامنے بیٹھ گئے. پہلے ہی سے ترتیب بنی ہوئی. سامنے بیٹھنے کے بعد جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بات کہنی چاہی تو ان حضرات نے کہا کہ حضرت ہمارے پاس چند حدیث ہیں, ہم اس کی آپ سے تصدیق چاہتے ہیں, اس لیے آپ کی خدمت میں حدیث کو پیش کریں. امام بخاری نے کہا کہ ہاں شروع کرو. پہلے محدث نے اپنی حدیثیں بیان کرنی شروع کی اسی گڑبڑی کے ساتھ میں کہ ابو ہریرہ کی حدیث, لیکن اس کے سند لگی ہوئی ہے ابو بکر کی. ابو بکر کی حدیث ہے اور سند لگی ہوئی ہے ابن حضرت عمر کی, اور عمر کی حدیث ہے اور سند لگی ہوئی ہے عائشہ صدیقہ کی, اور عائشہ صدیقہ کی حدیث ہے اور اس میں سند لگی ہوئی ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ. جب اس محدث نے پہلی حدیث پیش کی اور امام بخاری کو اس نے دیکھا, امام بخاری نے فرمایا لا ادری, میں نہیں جانتا. اس نے دوسری حدیث پیش کی, امام بخاری نے فرمایا لا عارف, اس حدیث کو بھی میں نہیں جانتا. اس نے تیسری حدیث پیش کی, انہوں نے کہا میں اس کو بھی نہیں جانتا. 10 کی 10 حدیثیں پہلے محدث نے پیش کی. امام بخاری ہر ایک پر یہ فرماتے رہے میں اس کو نہیں جانتا, لا ادری, لا عارف, لا عالم, میں اس کو نہیں جانتا, نہیں جانتا, نہیں جانتا.
جو لوگ وہاں جانکار بیٹھے ہوئے تھے وہ تو سمجھ رہے تھے کہ امام بخاری اس لا ادری میں کس قدر علم کو بکھیر رہے تھے. لا ادری کے اس جملے سے پتا چل رہا ہے کہ ان کی مہارت حدیث کیا ہے، ان کی جانکاری حدیث کے بارے میں کتنی ہے. انہوں نے پہچان لیا ہے یہ حدیث اس سند سے نہیں آتی، یہ حدیث اس سند سے نہیں آتی، اس حدیث کی سند میں گڑبڑ کر دی گئی ہے. اس لیے انہوں نے فرمایا لا ادری لا عالم لا عارف. جو محدثین بیٹھے ہوئے تھے وہ تو بڑے خوش ہو رہے تھے، اور جو بیچارے انجانے تھے وہ غالباً بیٹھ کر یہ سوچ رہے تھے کہ بھئی یہ کیسے محدث ہے کہ ہر بات پر یہ کہہ رہے میں نہیں جانتا نہیں جانتا نہیں جانتا. نہیں جاننے والے کو یہ مقام کیوں مل گیا؟ انجانے لوگ تو یہ سوچ رہے تھے، اور جو لوگ جانکار موجود تھے وہ تو ان کی علم اور ان کے علم اور ان کی فقاہت اور حدیث کی مہارت پر قربان ہوئے جا رہے تھے. بہرحال ایک محدث سے فراغت ہوئی، دوسرے آدمی نے کہا کہ حضرت میرے پاس بھی چند حدیثیں. انہوں نے کہا پیش کرو. پیش کیا تو امام بخاری وہاں بھی فرماتے رہے میں نہیں جانتا میں نہیں جانتا. تیسرے نے پیش کیا، پھر چوتھے نے پیش کیا، یہ کے بعد دیگر حضرات پیش کرتے رہے، یہاں تک کہ 10 کے 10 محدثین اپنی حدیثوں سے فارغ ہوئے، اور ہر ایک تک امام بخاری کا یہی تبصرہ تھا لا عارف لا ادری، میں نہیں جانتا، اس حدیث کو میں نہیں جانتا، یہی فرماتے چلے جاتے. جب 10 کے 10 حضرات فارغ ہوئے تو امام بخاری کا حافظے کا کرشمہ دیکھیے، وہ پہلے محدث کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمانے لگے کہ آپ نے جو حدیثیں پڑھی اور جو حدیثیں پیش کی ہے اس میں آپ نے پہلے نمبر پر یہ حدیث پیش کی، آپ نے پہلے نمبر پر یہ حدیث پیش کی اور اس کی یہ سند بیان کی تھی، لیکن اس حدیث کی سند یہ نہیں ہے بلکہ اس کی سند وہ ہے جو آپ نے تیسری حدیث کے ساتھ میں جوڑ رکھی ہے، اور دوسرے نمبر کی جو حدیث ہے اس کی سند وہ نہیں ہے جو آپ نے پیش کی ہے، اس کی سند وہ ہے جو آپ نے 10ویں نمبر کے ساتھ میں لگا رکھی ہے، اور آپ نے تیسری حدیث جو پیش کی ہے اس کی سند وہ نہیں ہے بلکہ اس کی سند وہ ہے جو آپ نے پہلے نمبر پر جوڑ رکھی ہے. اس طریقے پر ہر حدیث کو اس کی سند کے ساتھ میں جوڑ کے بتا دیا. پھر دوسرے محدث سے متوجہ خطاب کرنے لگے، پھر تیسرے سے، پھر چوتھے سے، یہاں تک کہ تمام محدثین سے انہوں نے کہہ دیا کہ تمہاری ان حدیثوں کے اندر یہ گڑبڑ ہے اور اصل حدیث اس طریقے پر واقع ہے. اس طرح ہر حدیث کو اس کی سند کے ساتھ میں جوڑ کر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پیش فرما دیا، اور ساری دنیا محض حیرت رہ گئی کہ اس کا حافظہ دیکھو، اس آدمی کی مہارت حدیث ہے. تو اللہ نے ایسے ایسے محدثین کو پیدا فرمایا جنہوں نے دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیا. کسی جگہ پر کوئی گڑبڑ کرنے والے نے گڑبڑ کی ہے، محدثین نے اس کو پرکھ لیا اور جانچ لیا اور اس کے پیچھے بڑی قربانیاں دی. قربانیوں پر ایک واقعہ سنیے گا. حضرت امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ، نہیں حضرت امام شعبہ رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے محدث ہیں اپنے زمانے میں، ان کے گھر کے اندر ان کی مجلس لگا کرتی، محدثین جمع ہوتے، ان کے طلباء جمع ہوتے، وہاں پر حدیث کا درس ہوا کرتا تھا. ایک بار یہ محدثین جمع تھے حدیث سننے کے لیے. امام شعبہ اپنے گھر کے اندر سے باہر تشریف لائے، دیکھا تو ایک محدث یعنی ان کے طالب علم ایک اور طالب علم سے ایک حدیث بیان کر رہے تھے. امام شعبہ کھڑے کھڑے سننے لگے کہ کیا حدیث بیان کر رہے ہیں. جب انہوں نے حدیث بیان کی تو امام شعبہ نے حدیث بیان کرنے والے طالب علم کا ایک چانٹا لگایا. وہ بیچارہ رونے لگے. تو میں کہہ رہا تھا مولانا یہ فرما رہے تھے آج ہم قرآن پڑھتے ہیں تو اس طرح کہ کسی کو پتہ نہیں چلتا، لیکن جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ شعلے بھڑک رہے ہیں، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ دنیا کے اندر عجیب انقلاب آ گیا ہے. لوگوں کو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ایک عجیب ہلچل مچ رہی ہے. ادھر ابو جہل پریشان ہے، ادھر ابو لہب پریشان ہے، ادھر امیہ پریشان ہے، ادھر فلاں پریشان ہے، یہ فلاں پریشان ہے. ان کے اوپر ایک عجیب اثر ہوتا تھا
نازل ہو رہا ہے تو گویا کہ شعلے بھاگ گئے. یہ ایسا کلام ہے، اس کلام سے ڈر جائیں وہ لوگ تو کوئی تعجب نہیں، ڈرنا ہی چاہیے. یہ آیا اللہ کا کلام ساری دنیا میں انقلاب پیدا کرنے کے لیے. انقلاب کیا چیز ہے؟ انقلاب کے معنی پلٹی کھانے کے آتے ہیں. انقلاب دو طرح کا ہوتا ہے، ایک فاسد انقلاب اور ایک صالح انقلاب. ایک انقلاب صلاح سے فساد کی طرف اور ایک انقلاب فساد سے صلاح کی طرف. قرآن نازل ہوا دنیا کے اندر صالح انقلاب پیدا کرنے کے لیے، اس لیے کہ پوری دنیا فساد کی آماجگاہ بنی ہوئی. یہاں پر فساد ہی فساد تھا، لوگوں کی عقلوں میں فساد تھا، لوگوں کے قلب میں فساد تھا، لوگوں کے عمل میں فساد تھا، لوگوں کے معاملات میں فساد تھا، لوگوں کی معاشرت میں فساد تھا، لوگوں کی سیاست میں فساد تھا. ہر جگہ فسادی فساد تھا. قرآن نازل ہوا ان سب کے اندر صالح انقلاب پیدا کرنے کے لیے. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ، انہوں نے ایک بڑی عجیب اصطلاح استعمال فرمائی ہے اس کے لیے. انہوں نے کہا قرآن نازل ہوا، یہ دین نازل ہوا، اللہ کے نبی آئے، تمام پیغمبر دنیا میں آئے، آخر میں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے. کیوں آئے؟ وہ کہتے ہیں اس کا مقصد ہے فکو کلی نظام. کیا عجیب لفظ استعمال کیا، کہتے ہیں فکو کلی نظام. دنیا میں جتنے فاسد نظام چل رہے ہو، وہ فاسد نظام سیاست کا نظام ہو، وہ فاسد نظام معاشرت کا نظام ہو، وہ فاسد نظام عقیدوں کا نظام ہو، وہ فاسد نظام معاملات کا نظام ہو، وہ فاسد نظام اخلاق کا نظام ہو، ان سارے ہی نظاموں کو تہس نہس کرنے کے لیے نازل ہوا ہے فکو کلی نظام. اسی لیے جب یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ قرآن کا نظام آتا ہے تو ہمارا نظام چل نہیں پاتا، قرآن کا نظام آتا ہے تو سارے نظاموں کو ٹھپ کر کے رکھ دیتا ہے، اس لیے وہ لوگ پریشان ہوتے ہیں. یہ ہے اللہ کا کلام جس کو اللہ نے دنیا میں انقلاب صالح پیدا کرنے کے لیے نازل کیا. آج بھی بھائیوں یہ دنیا اسی طرح کی آواز کا بن گئی ہے جیسے اس زمانے میں بھی جس زمانے کے اندر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. فرق کے ساتھ فرق یہ ہے کہ اس زمانے میں صالحیت کہیں پر موجود نہیں تھی. آج اس زمانے کے اندر اللہ کے فضل سے قرآن موجود ہے، قرآن زندہ ہے، حدیث موجود ہے، حدیث زندہ ہے، علماء موجود ہے، علماء زندہ ہے، طلبہ موجود ہے، طلبہ زندہ ہے، مدارس موجود ہے، مدارس زندہ ہے. انشاءاللہ قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا. لیکن بہرحال اتنی بات ہے کہ دنیا کے اندر آج بھی مختلف نظام چل رہے ہیں اور فاسد قسم کے عناصر ان میں داخل ہو گئے. ان سارے نظاموں کو بدلنے اور ان سارے نظاموں میں انقلاب پیدا کرنے کے لیے آپ کو پیدا کیا گیا ہے، آپ کو تیار کیا گیا ہے، آپ کو یہاں سے بھیجا جا رہا ہے. آپ علماء بن کے یہاں سے جا رہے ہیں. یوں ہی آپ کو نہیں چلے جانا ہے، آپ کو اس نظام کو سمجھ کر جانا ہے. اسلام کا نظام کیا ہے، قرآن کا نظام کیا ہے، دین کا نظام کیا ہے، وہ انقلاب کیا ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کروایا تھا. آج بھی دنیا میں اسی نظام کو ہمیں جاری کرنا ہے. اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنے کی ضرورت ہے. تیار کیسے کریں؟ اس کے لیے بھائیوں ہمیں صبر، ضبط، حلم اور برداشت کی قوتوں سے کام لینا ہوگا. آج کی دنیا میں ضرورت ہے اس بات کی کہ حلم و صبر کے ساتھ انقلاب صالح کی تیاری کرے. طلبہ اپنے مدارس میں رہتے ہوئے، علماء بھی اپنی اپنی جگہ پر رہتے ہوئے یہ صالح انقلاب کی تیاری کر سکتے. قرآن کریم کے آیت کی طرف توجہ دلاتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا